درخت کی جڑوں میں زندگی ہو تو درخت کا تنا خبر دے دیتا ہے کہ اس کے جڑوں میں زندگی ہے، چھپا ہوئی ہے۔ مٹی کی نیچے ہیں وہ جڑیں، نظر کوئی نہیں آتی، لیکن درخت کا تنا خبر دیتا ہے اس کی جڑوں میں طاقت اور تازگی ہے کہ اس پہ شاخیں نکلتی ہیں، پتے آتے ہیں، پھول کھلتے ہیں، پھل آتا ہے، ذائقے آتے ہیں۔ یہ علامت ہے کہ چھپی ہوئی چیز میں زندگی ہے۔ ہاں، ایمان جب تازہ ہوتا ہے تو پھر جسم کے اس تنے میں نظر آتا ہے، پھر اس میں اسلام کی بہار آتی ہے، پھر اس میں اسلام کی بہار آتی ہے۔ پتہ لگتا ہے کہ ایمان نظر کوئی نہیں ہوتا، لیکن خبر دے رہا ہے کہ اس میں ایمان تازہ ہے۔ بہار رکھنے والا درخت ہزاروں مختلف درختوں میں کھڑا ہو تو بتاتا ہے کہ یہ سیب کا ہے یا امرود کا ہے، کنو کا ہے یا موسمی کا ہے، تازگی بتاتی ہے۔ مسلمان ہزاروں لاکھوں میں کھڑا ہو، اگر اس کی ایمان میں تازگی ہے تو اس کا تن من بتائے گا کہ یہ مسلمان ہے، میرے نبی کی امت سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ دوسروں میں خلط ملط نہیں ہوگا، اس کی تازگی بتائے گی یہ امت محمدیہ کا فرد ہے۔ اس کی صبح شام بتائے گی، رات دن بتائے گا، اس کا اٹھنا بیٹھنا بتائے گا، اس کا لباس پوشاک بتائے گا، اس کے زبان اخلاق کردار۔ یہ مسلمان ہے، تازگی ہے۔ اور اسی درخت کی جڑیں مر جائیں، زندگی نہ رہے تو شاخیں گر جاتی ہیں، پتے کو نام و نشان نہیں رہتا، ایک تنا وہ بھی سوکھا رہ جاتا ہے، اپنی پہچان کھو بیٹھتا ہے، اپنی پہچان کھو بیٹھتا ہے۔ یہ کس چیز کا درخت ہے؟ اپنی پہچان کھو بیٹھتا ہے۔ مسلمان کے ایمان کی تازگی رخصت ہو جائے تو اس کی زندگی اپنی تشخص اور اپنا تعارف اور اپنی پہچان کھو بیٹھتی ہے۔ کالج سے نکلنے والا نوجوان، میڈیکل سے نکلنے والی بچی، بازار میں بیٹھا تاجر، سفر کرنے والا یہ مسافر ایئرپورٹ پہ، اس کی پہچان کوئی نہیں ہوتی کہ یہ غیروں کا ہے یا اپنا ہے، یہ کلمہ گو مسلمان ہے یا کسی غیر کی نسل ہے۔ اپنا تعارف کھو بیٹھا ہے، اپنی پہچان ختم کر چکا ہے۔ یہ علامت ہے کہ اندر ایمان کی تازگی رخصت ہو گئی۔ اس کے اسلام کے درخت پہ بہار کوئی نہیں، خزاں آ چلی ہے، جو جانے والی بھی نظر نہیں آ رہی، بہار کوئی نہیں۔ تو تازگی درخت کا تنا خبر دیتا ہے، چھپی ہوئی جڑوں میں زندگی ہے۔ انسان کی زندگی، انسان کا جسم خبر دیتا ہے، چھپا ہوا ایمان تازہ ہے، اس میں زندگی ہے، اس میں جان ہے۔